سرکار کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کوئی نہیں پا سکتا. سب کچھ رسول کے قدموں میں ہے، سب کچھ سرکار کے صدقے میں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس دنیا کو بچایا ہوا ہے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں. جو کرتوت اس امت نے اب کرنے شروع کر دیے ہیں، سارے پہلی امتوں کے گناہوں کو ملاؤ تو ایک ایک بندہ کیا کیا گناہ کر رہا ہے. آئے روز آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ پھر بھی شکلیں نہیں بگڑتی. یہ کیا وجہ ہے؟ پھر بھی عذاب نازل نہیں ہوتے. یہ کیا وجہ ہے؟ زمین پھٹ نہیں جاتی. یہ کیا وجہ ہے؟ آسمان نہیں ٹوٹتا. تو سنا تو عاشقوں کے مزاروں سے بھی آواز آتی ہے، روک لیتی ہے تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیرے جتنے بھی ہم چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا. کملی والے کی رحمت نہ ہوتی، رسول اللہ کی شفقت نہ ہوتی، حضور پردہ پوشی نہ کرتے، سرکار کرموازی نہ کرتے، سرکار کی شفاعت و شفقت و کرم و محبت و مہربانی نہ ہوتی، ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، ہمیں کوئی منہ نہ لگاتا. کتنے گناہ آپ اپنے ذرا جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے ذرا اپنی ریل چلائیں نا اپنے ذہن میں، کتنے گناہ کیے، کتنی خطائیں کی. کیا کبھی رسوا ہوئے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا؟ پہلی امتوں میں رات کی تنہائیوں میں جو گناہ کرتا تھا سب وہ ماتھے پہ لکھا جاتا تھا. بازار میں جاتا، اگر وہ اوپر چمڑا بھی اکھاڑ دیتا تو نیچے ہڈی پہ وہ تیری لکھی ہوتی، رات کو یہ کرتوت کر کے آیا ہے. آپ کتنے گناہ کر کے اس کے باوجود چہرے چمکتے ہوئے، ماتھے روشن. یہ کیا ہے؟ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب دے. یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، وہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلے ہیں. اللہ کی عزت، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں مدینے کی خیرات کے علاوہ، سرکار کے لنگر کے علاوہ، سرکار کی خیرات کے علاوہ. سرکار یہ جس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور بچائے ہوئے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ہم نے تو 4 جھنڈے لگا لیے، ہم نے تو 4 بتیاں جلا لی. لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا. صحابہ کرام، جی صحابہ نے میلاد منایا، میں نے کہا صحابہ نے تو زندگیاں قربان کر دی، صحابہ نے تو جانیں قربان کر دی. عود کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک عورت آ رہی ہے. عود کا موقع جب زوروں پر ہے،
پتے پانی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے شازور اور سورما باطل کے جو ہے ان کے کلیجے دل رہے ہیں۔ اس حال میں ایک عورت، انصاری عورت دوڑتی ہوئی حضور کی طرف آ رہی ہے اور کچھ اٹھایا ہوا ہے پاس۔ جو ہی سرکار کے پاس پہنچی، فکشفا، کپڑا اٹھایا، 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں، سید عالم کی بارگاہ میں رکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے لیے آواز دی ہے، حضور میرا اگر جوان بچہ ہوتا نا وہ میں آپ کے قدموں میں پیش کرتی، آپ کی سونی صورت پر وار دیتی، قربان کرتی۔ حضور میرا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور بچیاں حضور یہ لے کے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ تو نہ گھوڑ سواری کر سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر مار سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ ہے کہ چل نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار مار سکتا ہے، مگر حضور اس کا وجود تو ہے نا۔ کوئی ظالم اگر آپ کی طرف تیر مارے نا، آپ سامنے میرے اس بچے کو کر دیں، سامنے اس بچے کو کر دیں تاکہ تیر اس کے کلیجے میں اتر جائے، اس کی حالت میں پیوست ہو جائے۔ اور میرا ذوق کہتا ہے اس نے بھی یقول کے اعتبار سے کہا ہوگا، کل جس صف میں حضرت امام علی اصغر کی والدہ کھڑی ہوگی اور صف میں بھی تو کی۔ یہ عشق کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اور دلیلیں تلاش کرتے، صحابہ نے بھی جشن منایا، صحابہ نے بھی ملاد منایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اس دن ہی میری ولادت ہوئی ہے، میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے۔ تم سال کے بعد میلاد پر اعتراض کرتے ہو، کملی والا تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتا۔ سرکار تو خود ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے ہیں۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریف لائے، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے، سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے نحمد اللہ و نذکرہ علی ما من علینا بالاسلام و بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما دیا، آپ جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور اگلی بات سنو، میرے آقا نے یہ نہیں کہا یہ کہیں نئی بات کر رہے ہو، میری آمد پر شکر ادا کر رہے ہو، جشن کا سماع ہے، میری آمد میں بیٹھ کے ولادت میں اجتماع کر رہے ہو۔ فرمایا میں گھر میں تھا، قد جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آیا، وَأَخْبَرَنِي، اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، فرمایا تم یہاں مسجد نبوی میں فرش میں بیٹھ کر میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ عرش پر تمہارے مقدروں پہ فخر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرش پہ بیٹھ کے کملی والے کی آمد کا ذکر کرتا ہے، رب عرش پر اس کے مقدروں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے مقدروں پر آپ بھی فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو کملی والے کی محفل عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت عطا فرمائی ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ بخاری میں فَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّہ، محمد سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی ساری نعمتوں میں، جب سب سے بڑی نعمت محمد ہے تو سب سے زیادہ چرچا بھی تو پھر کملی والے کا ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھ یہ ایک دفعہ شعر مل کے پڑھیں اور میں بات ختم کروں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سب ایک دفعہ پڑھو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر صلی
حسنین صاحب کو سنتا تھا تو پھر مترنم نے ماشاءاللہ بڑے سریلے نعت خان اور بھی بیٹھے تے بے سریوں کے لفظ سن لو. جب ولادت ہوئی میرے سرکار کی نوری نور تھا مرحبا مرحبا. جب وہ تربت میں آئے تو سید کہے میرے حاجت روا مرحبا مرحبا میرے مشکل کشا مرحبا میرے مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، چندہ کیا، محنت کی، ٹائم لیا،